بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وإياكم وبارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے کہ جس میں مومن کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی بندہ مومن اور یہ کھجور کا درخت، ان دونوں میں بہت زیادہ مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں، تو آئیے اس بارے میں محترم مہمان کی زبانی مزید رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ بندہ مومن اور کھجور کے درخت میں مشابہت۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے مومن کی مشابہت کھجور سے دی، جیسے کہ اس سلسلے میں روایت موجود ہے، لیکن اس سے قبل کہ جو ہے اس کی وضاحت کی جائے، بطور تمہید جو ہے ایک بنیادی بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک معاملے کو لے کر مختلف کیا ہے مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس میں اگر دیکھا جائے تو کئی ایک مثالیں بیان ہیں مختلف چیزوں کی، اور ان مثال یعنی بہت سی چیزوں کو مثال دے کر بیان کیا گیا، مثال دے کر بیان کی گئی، اور مقصد یہ ہے مثال دینے کا، چاہے قرآن مجید میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہو، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانا اور لوگ غور و فکر کریں۔ جس طرح وعد و نصیحت اور پچھلی اقواموں کی قصوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، کہ جن میں عبرت کا سامان عبرت ہے، لوگوں کی اصلاح ہو سکے، صحیح راستے پر چلے آئیں، تو مثال کے ذریعے بھی کیا ہے سمجھایا جاتا ہے۔ کیونکہ مثال سے، جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْحَالِ، کہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہی مثالیں، اسی قسم کی مثالیں ہم ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، تاکہ لوگ کیا ہے سمجھیں اور کیا ہے غور و فکر کریں۔ تو یہ ایک اہم اور بنیادی مقصد اور جو ہے حکمت پائی جاتی ہے مثالوں کے بیان میں، چاہے وہ جو ہے قرآن مجید میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کوئی مثال بیان کی ہو، اور مختلف مثالیں، کچھ چھوٹی مثالیں ہیں اور کچھ بڑی مثالیں ہیں۔ تو کسی بھی مثال کو جو قرآن مجید میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو معمولی ہلکا کیا ہے نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ کوشش کی جائے کہ جو مثال بیان کی گئی ہے اس سے ہمیں کیا ہے کیا چیز حاصل ہوتی ہے، اس پر کیا ہے غور و فکر کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ انہی میں سے کیا ہے یہ مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی بیان کی ہے، وہ کھجور کے درخت کے مانند۔ کھجور کا درخت اگر دیکھا جائے تو اسے بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے اور بہت ہی اہم درخت ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی،
کلمہ طیبہ سے مراد یعنی دین اسلام ہے یا کلمہ لا الہ الا اللہ، پاکیزہ کلمہ۔ اس کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے مانند ہے، اور یہ پاکیزہ درخت جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ کھجور کا درخت ہے۔ کیا مثال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ پاکیزہ درخت اصلها ثابت، اس کی جو اصل ہے، یعنی پہلی خوبی تو یہ ہو گئی کہ اس درخت کو قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت قرار دیا گیا۔ اب مزید دوسری خوبی یہ اصلها ثابت، اس کی جو اصل ہے، جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ بہت ہی مضبوط ہے اور ثابت ہے۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں تنے ہیں وہ جو ہے آسمان کی طرف گئے ہیں، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ صحیح، یعنی جو جڑ ہے وہ بہت نیچے گہرائی میں پیوست ہے، ایسا نہیں کہ بس اوپر رکھا ہوا، ذرا ہوا آئی تو ادھر ادھر ڈولنے لگا یا اکھڑ گیا، بلکہ زمین میں بہت دور تک نیچے گہرائی تک وہ پیوست ہے، مضبوط ہے، راسخ ہے، ہلنے والا نہیں۔ اور جبکہ دوسری جانب آسمان پر بھی جو اس کی بلندیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اتنا اونچا وہ درخت ہے، بلند و بالا، گویا اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے۔ یہ تین خوبیاں ہو گئیں اس درخت کی۔ اس کے بعد یہ کہ آگے ایک اور خوبی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے رب کے حکم سے پھل یہ کیا ہے، درخت کیا ہے، دیتا رہتا ہے ہمیشہ۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت کیا ہے حاصل کریں۔ تو یہ پھل دیتا رہتا ہے ہمیشہ۔ مقصد ہے کہ دیگر بہت سے درخت ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو ایک بار یا دو بار پھل دینے کے بعد یا سال میں خاص موسم میں پھل دیا کرتے ہیں، یا ویسے ہی ان کی جو زندگی ہے تو وہ ساری زندگی پھل نہیں دیتے بلکہ ایک محدود مدت تک پھل دیا کرتے ہیں، جبکہ کھجور کا جو درخت ہے یہ جب تک یہ قائم ہے، کھڑا ہوا ہے، برقرار ہے، تو پھل یہ دیتا ہی رہتا ہے۔ تو ایک یہ خوبی ہو گئی، تو مزید فرمائیے گا۔ تو اس آیت پر، ان آیتوں پر اگر غور کیا جائے تو یقیناً کیا ہے، شجرہ طیبہ جو کھجور کا درخت، اس کی ایک اہمیت اور ایک عظمت جو ہے معلوم پڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کی کیا ہے مثال بیان کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ کلمہ طیبہ، کہ قرآن میں یہ مثال بیان کی گئی کہ جو کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ بات ہے، اس کی مثال اس درخت کی مانند ہے جو کہ پاکیزہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین کی بات، اچھی بات، یا کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ مومن کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے اور منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک ما دینک من نبیک، تو اس وقت وہ جو جواب دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا یہ جو جواب ہے تو اس وقت اسے ثابت قدمی عطا کی جاتی ہے۔ حدیث میں یہ ہے یا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ وہ کلمہ طیبہ پر وہ ثابت قدم رہا، زندگی بھر توحید اور اس کے تقاضوں پر وہ ثابت قدم رہا، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ قبر میں جب اس سے سوال کا مرحلہ آئے گا تب بھی اسے ثابت قدمی عطا کی جائے گی، اور وہاں یہ کہ ثابت قدمی، کہ وہ ثابت قدم رہے گا کلمہ توحید پر، کہ یوں کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، یوں جواب دے گا فرشتوں کو۔ پھر تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کی مثال اس درخت کی مانند ہے۔ مزید فرمائیے گا۔ اسی درخت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی مثال بیان کی کہ ایمان والے کی مثال کھجور کی درخت ہے، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے گرتے نہیں،
اور یہ درخت ایک مسلمان کی مثال ہے، مسلمان اسی کی مانند ہے۔ جی فحدثونی ماہی، تو ذرا تم مجھے بتاؤ تم لوگ کہ یہ کون سا درخت ہے۔ صحیح ہے۔ آپ نے سوال یہ انداز اپنایا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف درختوں کا ذکر کیا جو جنگلات وغیرہ میں پائے جاتے ہیں زمین پر، جی اور میرے دماغ میں، میرے ذہن میں اس وقت کھجور کا درخت آیا کہ کھجور ہی کا درخت ہو سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ کھجور کا درخت کہ اس کے پتے گرتے نہیں۔ جی لیکن جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ کچھ عمر دراز تھے یا بڑی عمر کے تھے مجھ سے، بڑے لوگ، ہاں بڑے لوگ تھے، تو میں بڑے صحابہ کرام، جی بڑے صحابہ مقام و مرتبے میں جی، بڑے، جی تو احتراماً کیا ہے میں ان کے سامنے جواب دینا پسند نہیں کیا، خاموش رہ گیا۔ فاستحییت، جیسے یہاں بھی تذکرہ ہے کہ مجھے شرم محسوس کہ اتنے بڑوں کی موجودگی میں میں جواب دوں، جبکہ یہ نوعمر تھے، یعنی تقریباً بچے یا کم سن تھے۔ جی، تو اتنے میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے درخواست کی یا رسول اللہ آپ ہی کیا ہے ہمیں اس درخت کے بارے میں بتا دیجئے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی النخلہ، یہ درخت نخلہ یعنی کھجور کا درخت ہے۔ جی، اور مزید وضاحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس مثال کی، ایک دوسری روایت میں فرمایا مثل المؤمن مثل النخلہ، ایمان والے کی مثال ایک کھجور کے پیڑ کی مثال ہے۔ جی، ما اخذت منها من شیء نفعک، کھجور کے پیڑ کے کسی بھی حصے سے کچھ بھی لے لو وہ تمہارے لیے مفید ہے کسی نہ کسی ناحیے سے۔ صحیح، یہی مثال کیا ہے ایمان والے کی، ایمان والا ہمیشہ مفید ثابت ہوتا ہے ہر ناحیے سے۔ صحیح ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا ہے، اس میں کیا ہے وضاحت کی۔ جی ہاں، یعنی کھجور کا جو درخت ہے اس کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو بیکار ہو۔ بیکار ہوں۔ اگر اس کے تنے کے بارے میں غور کیا جائے تو تعمیرات میں، مکانات کی تعمیر میں اسے استعمال کیا جاتا تھا پرانے وقتوں میں، شاید اب بھی کیا جاتا ہو، جی، اور یعنی چھت میں ڈالتے تھے لوگ، یا نیچے ستون کی جگہ کھجور کے درخت کا تنا استعمال کیا جاتا تھا پلر کی جگہ، پلر کی جگہ۔ اور جو اس کے پتے ہیں تو اس سے لوگ جو ہے دیوار بھی بنایا کرتے تھے، ان دیواروں کے ساتھ پردے کے لیے اسے کھڑا کیا کرتے تھے، چھت میں بھی ڈالا کرتے چھت میں ڈالا کرتے۔ اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ جو اس کی گٹلی ہے تو اسے بھی وہ لوگ کام میں لایا کرتے تھے کہ بعض مویشیوں کے چارے اور خوراک میں اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ الغرض کھجور کا جو درخت ہے ہمیشہ وہ مفید ہے کہ جب تک وہ قائم و دائم ہے، اپنی جگہ اگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، تب بھی وہ دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور اگر اسے اکھاڑ دیا گیا یا خود گر گیا تب بھی اس کے جتنے بھی اجزاء، جتنے بھی حصے ہیں وہ سب اپنی جگہ نافع و مفید ہیں خلق خدا کے لیے، کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے۔ تو مومن کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ تو مزید فرمائیے گا۔ جی، اس سلسلے میں مزید اگر چاہیں تو جو آیت شروع میں پڑھی گئی جی کہ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، اس آیت کی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، یعنی کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ۔ صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جسے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تازہ کھجور رکھا گیا تو آپ نے کہا مثل کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال یعنی اسلام کی مثال، یا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یعنی گویا کہ ایمان والے کی مثال، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، اس کی مثال کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت جیسے ہے۔ جی، تو وقفے کے بعد سنیں گے جی آپ سے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ اس آیت کی روشنی میں کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ ایک کلمہ طیبہ اس کی مثال یہ ہے، اور دوسرا ہے کلمہ خبیثہ یعنی بری بات، اور اس کی مثال یہ ہے۔
تو آگے بڑھائیے گا گفتگو۔ جی، کلمہ طیبہ کی مثال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے مانند، اصلها ثابت، جس کی بنیاد، جس کی جڑیں بہت ہی زیادہ مضبوط اور گہری ہیں زمین میں، ہلنے والی نہیں، وہ ہلنے والا درخت نہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کے جو پتے اور ٹہنیاں ہیں وہ کیا ہے، آسمان کی طرف کیا ہے، بلند، یعنی اونچائی کی طرف ہیں۔ یعنی جو مومن ہے تو اس مثال سے مومن کی کیا کیفیت ہے؟ جی، مومن کیفیت یہ ہے کہ مومن ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے، اور اگر دل میں اس کے ایمان پہ بس ہو جائے تو ایمان کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتا۔ جس طرح کھجور جو ہے مضبوط ہے اپنے جڑوں کو لے کر، اور جو ہے زمین کی گہرائی تک ہے، کافی گہرائی تک، ہوا سے جلدی گرتا نہیں، ہلا نہیں سکتا کوئی اسے، یہی معاملہ کیا ایمان والے کا شخص کا ہوتا ہے کہ وہ دین برحق پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اس کے پتے اور ٹہنیاں آسمان کی طرف ہیں، تو ایمان والے کا بھی تعلق کیا ہے، بہت ہی گہرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے، آسمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس نحو سے کیا ہے یہ مثال، اور یہ کہ اس کے جو اچھے اعمال ہیں چونکہ وہ ایمان اور اخلاص نیت پر مبنی ہوا کرتے ہیں، لہذا اللہ وہ اوپر بلندی کی طرف پہنچتے ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، قبول کے لیے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے برابر کیا ہے اپنے پھل دیتا رہتا ہے یہ درخت۔ گویا کہ ایمان والا ایمان کی حالت میں جب تک ہے وہ نیک اعمال کرتا ہی رہتا ہے، اور جیسے جیسے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا رہے گا، اتنا ہی کیا ہے اسے کیا ہے اس کے اعمال کو کیا ہے بلند اور جو ہے آسمان کی طرف کیا ہے بھیجا جاتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے قبول ہو۔ ہاں، تو یہ مثال کیا ہے شجرہ طیبہ کی کیا ہے بیان کی گئی، کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے۔ جیسے کہ ایک آیت میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، جی، کہ جو اچھی باتیں ہیں وہی اللہ کی طرف بلندیوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ تو مومن کا چونکہ یہی حال ہے کہ اس کے دل میں پاکیزہ خیالات، اس کی نیت پاکیزہ، اس کا عمل پاکیزہ، اس کی ہر بات پاکیزہ، اس کی ہر سوچ پاکیزہ، یوں اس وجہ سے گویا کہ اس کا اوپر بلندیوں کے ساتھ وہاں تعلق جڑا ہوا ہے، کہ وہاں بھی قرآن کریم میں یہی لفظ استعمال کیا گیا، الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ جو پاکیزہ بات ہوگی وہی اللہ کی طرف پہنچائی جائے گی بلندیوں تک، اور یہاں بھی کلمہ طیبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی، مزید فرمائیے گا۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، آیت ہی کی تلاوت فرمائی آپ نے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَالشَّجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ یعنی بری باتیں، چاہے وہ صریح کفر سے تعلق اس کا ہو یا کوئی اور جو ہے بری بات ہو، اس کی مثال کشجرۃ خبیثہ، ایک برے خبیث درخت کے ساتھ ہے اس کی مثال، اور اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، ایسا برا درخت جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، یعنی اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ زمین کے اندر گہری نہیں بلکہ اوپر ہیں، اور آسانی سے کیا ہے اس کو ہلایا جا سکتا ہے، اور آسانی سے اسے اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ یہ مثال کیا ہے کلمہ خبیثہ کی ہے، یعنی اسے کوئی پائیداری حاصل نہیں، جی، کوئی قرار حاصل نہیں، کوئی ثبات اسے کیا ہے حاصل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہی الحنظل، اور یہ درخت کیا ہے، حنظل درخت ہے، یہ ایک کڑوا کیا ہے درخت مانا جاتا ہے۔ جی، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کی وضاحت کی۔ جی، تو اگر غور کیا جائے کہ مومن اور کھجور کا درخت، تو ان دونوں میں جو مشابہت و مماثلت اور یہ تشبیہ بلیغ، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر مختلف اسباب پر ایک ایک کر کے غور کیا جائے جو کہ اہل علم نے بیان کیے ہیں، جی، تو اس بارے میں کچھ گفتگو فرمائیے گا۔ جی، اس کی کئی وجوہات، کئی اسباب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کھجور کا جو درخت ہے اس کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک تو ہے اس کی اصل یعنی جو اس کی جڑ ہے زمین میں، اور دوسری ہے اس کی جو شاخیں ہیں، اس کے جو ٹہنیاں اوپر کی طرف ہیں، اور ایک تیسرا ہے جو وہ پھل دیتا ہے کھجور کا درخت، یعنی کھجور جو پھل ہے اس کا۔ اگر ان تینوں باتوں کو لیا جائے تو ایمان والے کی مثال یہی ہے کہ
ایمان والے کی جو اصل ہے یعنی اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بہت ہی مضبوط چیز ہے یعنی جس شخص کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ اعتماد یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبت پریشانی آ جائے اس کا ایمان ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے مضبوط، نہ کوئی لالچ نہ کوئی دھمکی، کوئی دھمکی. یہی یعنی یہ کھجور جس طرح مضبوط ہے کہ جڑیں پیوست ہیں اسی طرح اس کا ایمان اگر دل میں پیوست ہو جائے اور شاخوں کا معاملہ اگر دیکھا جائے کہ یعنی ٹہنیاں تو ایمان اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف ایمان نہیں بلکہ اس کا نتیجہ اس کا جو ثمرہ ہوتا ہے یعنی جسے کہتے ہیں ہاں جھلک پائی جائے گی اور وہ کیا ہے اعمال صالحہ. ایمان لانے کے بعد ایک ایمان والا ایسے بیٹھتا نہیں بلکہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے. کہ پھول اگر اصلی ہوگا تو خوشبو بھی آئے گی. خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا. صحیح بات. تو ایمان اگر دل میں پیوست ہوگا حقیقی ایمان تو اس کی خوشبو اس کی جھلک اس کی ہر ادا میں اس کی ہر نقل و حرکت میں اس کی رفتار و گفتار میں اس کی خرید و فروخت میں اس کی نشست و برخاست میں ہر نقل و حرکت ہر ادا ہر گفتگو ہمیشہ دیکھنے والوں کو اس ایمان کی جھلک اور خوشبو محسوس ہوگی نظر آئے گی. ایمان بولتا ہے. جی. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ جس طرح کھجور کی جو جڑیں ہیں وہ پیوست ہیں اور پھر یہ کہ اوپر اس کے پھل وغیرہ بھی ہیں. تو ایمان جس کے دل میں پیوست ہے تو پھر اس کا بھی پھل اس کا ثمرہ اس کے آثار وہ نظر آتے ہیں اعمال صالحہ کی شکل میں. تو یہ ایک وجہ تشبیہ ہو گئی. اور اس کے علاوہ اسی طرح کھجور کے درخت کو اگر دیکھا جائے تو اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. اور جب تک اس کی عمر یعنی کھجور کا درخت موجود ہے تو وہ برابر کیا ہے پھل دیتا ہے. برابر پھل دیتا ہے. اور زندگی جو کھجور کے درخت کی ہے وہ اسی وقت برابر رہے گی جب اس کو پانی دیا جائے. یعنی پانی اگر اسے دیا جا رہا ہے کھجور کے درخت کو تو درخت رہے گا. اور اگر پانی کم کر دیا جائے یا بالکل روک دیا جائے ظاہر سی بات ہے کہ کھجور کے درخت ختم ہو جائے گا یا مر جائے گا مرجھا جائے گا. تو یہی مثال کیا ایمان والے کی ہے کہ ایمان والا بھی اپنے ایمان کو پانی دیتا رہتا ہے. یعنی تاکہ ضرورت ہے تاکہ اس کا ایمان کیا ہے باقی رہے ہمیشہ تازہ رہے ایمان کمزور نہ پڑے. اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ جو کلام اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام اس میں داخل ہے اس کے ذریعے کیا ہے اپنے ایمان کو تازہ رکھا جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جائے اس کے معانی پر غور و فکر کیا جائے اس پر عمل کیا جائے تو یہ ایمان تازہ رہے گا. جس طرح کھجور کا پیڑ کیا ہمیشہ کیا ہے تازہ رہے گا اور جو ہے خوشنما رہے اگر اس کو پانی دیا جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا وہ سمجھ لیجیے کہ ایک انسان کے لیے کیا ہے نور کا باعث ہے ہدایت کا جو ہے ذریعہ ہے اور روحانی خوراک ہے روحانی زندگی کا سامان ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وہ شخص جو مردہ تھا تو ہم نے اسے کیا ہے زندہ کیا اور اس کو ایک نور دیا جس نور اور جس روشنی میں کیا وہ چلتا ہے. یعنی مردہ تھا پھر زندہ ہوا. زندگی سے مراد ادھر کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے قرآن مجید سے نوازا قرآنی تعلیمات قرآن پڑھتا ہے اس کے معنی مفہوم رکھتا ہے. دل میں ایمان کی روشنی پھوٹنے لگتی ہے. روشنی پھوٹنے لگتی ہے. ورنہ زندہ تو وہ پہلے بھی تھا لیکن وہ حقیقی زندگی نہیں تھی. حقیقی زندگی گویا اصل اور حقیقی زندگی یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو اور دل میں ایمان اور یہ حقیقی زندگی تبھی نصیب ہوگی کہ جب انسان کلام اللہ کو قرآن کریم کو اللہ کے کلام کو اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ تعلیمات کو تھامے رکھے پڑھتا رہے مطالعہ کرے اور خلوص نیت کے ساتھ ان پر عمل کے لیے کوشاں و سرگرداں رہا کرے. اور اسی سلسلے میں ایک حدیث میں بھی یہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم
اس بارے میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، کہ ایمان تمہارے اندر ویسے ہی بوسیدہ یعنی کمزور اور اس میں پرانا پن آ جاتا ہے جی جس طرح تمہارا کپڑا پہنتے پہنتے کیا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ سے توفیق طلب کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو ہے تمہارے ایمان کی کیا ہے تجدید کر دے۔ صحیح تو ایمان کی تجدید کا حکم دیا گیا، اور اگر ایمان کی تجدید کی کوشش نہ کی جائے تو ایمان کیا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے، یعنی مرجھا جائے گا۔ ہاں مرجھا جائے گا۔ اور اس کی تجدید کا ذریعہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جائے، توفیق طلب کی جائے، اور اسباب کو اختیار کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت ہے، دینی علوم حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر کیا ہے غور و فکر کرتے ہوئے ان اعمال کے ذریعے کیا ہے ایمان کی کیا ہے تجدید ہوگی، اور اسے کیا ہے تقویت حاصل ہوگی۔ بالکل، جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کو بلاتی ہے، جی اور ایک بدی دوسری بدی کو بلاتی ہے۔ جی یعنی مقصد ہے کہ انسان اگر کوئی ایک اچھا کام کرے گا تو دوسرا اچھا کام خود بخود اسے اس کی توفیق نصیب ہوگی۔ ایک برا کام کرے گا تو دوسری برائی میں بھی وہ مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج کل تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ آپ نیٹ میں اگر کوئی ایک چیز آپ سرچ کر رہے ہیں تو اس جیسی دسیوں خود بخود ساتھ آ جائیں گی، جی وہ اچھی چیز ہو یا خدا نخواستہ بری چیز ہو۔ تو یوں انسان اگر یہ چاہے کہ بھئی میرا یہ ایمان جو ہے یہ ہمیشہ مضبوط و مستحکم رہے اور یہ کہ بارونق رہے، مرجھانے نہ پائے، تو اچھی باتیں، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھی کتابوں کا مطالعہ اور اچھے کاموں کی پابندی، تو یہ ایسے اسباب و وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کا جو ایمان ہے وہ مرجھانے سے انشاءاللہ محفوظ و مأمون رہے گا۔ اور ایک چیز وجہ تشبیہ ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو کھجور کا درخت ہے وہ ہر جگہ اگتا نہیں ہے، جی ہر زمین میں نہیں اگتا۔ جی تو ایمان کا بھی اس بارے میں کیا معاملہ ہے؟ جی جس طرح کھجور کا درخت ہر جگہ نہیں اگتا، یعنی ہر مٹی کھجور کے درخت کے لائق نہیں، یا اگر بسا اوقات بعض جگہ کھجور کا درخت لگ بھی جاتا ہے تو اس میں پھل نہیں آتا، پھلتا پھولتا نہیں۔ ہاں، اور اگر پھول بھی جاتا ہے تو ویسے نہیں ہوتا جیسے کھجور کا درخت عموماً کیا ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ کھجور کے درخت مخصوص جگہ ہی پر کیا ہے اگ سکتا ہے اور پھل دے سکتا ہے، جیسے کہ اس کے بارے میں جو ہے لوگ جانتے ہیں۔ یہی مثال کیا ہے ایمان والے کی ہے کہ ایمان ہر ایک کے دل میں نہیں، صرف اسے جسے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہے، اور خود اس نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے توفیق حاصل کی ہو، مانگی ہو، طلب کی ہو، اور اس کے لیے کیا ہے جد و جہد اور کوشش بھی کیا ہے کیا ہو۔ یعنی برتن کے مانند کیا ہے ایمان والے کا دل ہے، اس میں اگر ایمان آ گیا تو اسے کیا ہے کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ اگر ایمان سے خالی رہا تو کوئی کامیابی نہیں۔ یعنی ایمان جو ہے وہ ہر ایک دل میں سماتا نہیں۔ خوش قسمت لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں کہ جہاں ایمان سماتا ہے۔ کھجور کے درخت کا بھی یہی حال ہے کہ ہر جگہ وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبان۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ کھجور کا درخت اور بندہ مومن ان دونوں چیزوں میں بہت سی وجوہات کی بنا پر مشابہت اور گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ کچھ وجوہات اور کچھ مثالیں آپ نے اس سے قبل بیان فرمائی، تو ایسی ہی ایک وجہ جو کہ اہل علم نے یہ بیان کی ہے وہ یہ کہ جو کھجور کا درخت ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ صرف ظاہری جو خوشنما وہ نظر آتا ہے ظاہری طور پر، تو یہاں تک اس کی جو خوبصورتی ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ اندرونی معاملات، اندرونی خوبیاں بھی ہیں۔ تو مومن کا اس بارے میں کیا معاملہ ہے؟
جی، کھجور کا درخت بظاہر بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے، جی اور اس کے اگر پھل پر غور کیا جائے یعنی کھجور پر، وہ بھی مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور ہر مرحلے کی اپنی ایک افادیت ہے افادیت اور خوبصورتی ہے، جی، اور ایک مخصوص ذائقہ ہے۔ مخصوص ذائقہ ہے، ابتدائی مرحلے میں ہے تو اس کا ذائقہ کچھ اور الگ ہے، ہے، پھر آگے چل کر ہر مرحلے میں اس کا ذائقہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا مختلف ذائقہ ہے۔ ایمان والے کی مثال یہی ہے کہ ایمان والا بظاہر صاف ستھرا اور جو ہے خوبصورت نظر آتا ہے، اور اسی طرح اس کا جو باطن کا جو معاملہ ہے وہ بھی کیا ہے، خوبصورت ہے، جی، یعنی اس کی خوشنمائی یہ صرف ظاہر تک محدود ظاہر نہیں بلکہ کیا ہے اس کے باطن سے اس کا کیا ہے تعلق ہے، جی اور ہر حال میں چاہے وہ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہو یا کسی قسم کی اگر تنگی میں ہے، مصیبت یا کسی پریشانی میں ہے، ہر حال میں کیا ہے وہ اچھا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے، بظاہر بھی، اور جو اس کا باطن ہے باطن کا معاملہ اس حیثیت سے بھی جی، وہ پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب جائے گا ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روز قیامت، تو اسے کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے لیے جو ہے سلام ہو، بہت ہی خوش نصیب ہو اور بہت ہی پاکیزہ ہستی ہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس جنت میں کیا ہے داخل ہو جاؤ۔ جی تو اس نحوے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک گہرا تعلق اور جو ہے مشابہت کیا ہے ایمان والے کی کھجور سے کیا ہے پائی جاتی ہے۔ جی، دوسری آیت میں بھی یہی تذکرہ ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جی کہ وہ اہل ایمان ان کی کیفیت یہ ہے کہ ملائکہ جب ان کی روح قبض کیا کرتے ہیں تو اس وقت وہ طیب یعنی پاکیزہ ہوتے ہیں، تو ان کا ظاہر بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ، باطن بھی پاکیزہ۔ جی تو جنت میں بھی انہیں یہی کہا جائے گا، چونکہ تم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کر کے آئے ہو، جی لہذا آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جی اور جنت پاکیزہ مقام ہے۔ جی جنت میں وہی داخل ہو سکے گا جو خود بھی طیب ہو، پاکیزہ ہو، اور جس کے دل میں پاکیزہ کلمہ یعنی کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان مضبوط و راسخ ہو۔ جی تو یہ ایک مشابہت بھی گویا پائی گئی کہ کھجور کے درخت کا جو حسن ہے، خوشنمائی ہے، وہ ظاہر تک محدود نہیں بلکہ اس کے بہت سے منافع و فوائد ہیں۔ جی تو مومن کا بھی جو حسن ہے وہ صرف ظاہر تک محدود نہیں ہے کہ بظاہر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اچھے کام کیا کرتا ہو، اور یہ کہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا کرتا ہو، لیکن اندرونی معاملہ کچھ اور ہو، ایسی بات نہیں۔ ظاہر و باطن سب پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ وجہ تشبیہ، جی ایک اور نحوے سے وجہ تشبیہ ہے کہ جیسے کہ بات گزر چکی ہے کہ کھجور کے درخت کا ہر حصہ کیا ہے مفید، اور اس سے کیا ہے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی صرف کھجور پھل ہی نہیں بلکہ پورا درخت کے مختلف حصے، مختلف چیزوں کا کیا ہے کچھ نہ کچھ فائدہ موجود، یا اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان۔ یہی معاملہ ایمان والے کا ہے کہ ایمان والا جب دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، تنہا رہتا ہے، ہر حالت میں اس سے کچھ نہ کچھ کیا ہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اچھے اخلاق سے، اس کے اچھے کردار سے، اور اس کے علم سے، یعنی مختلف چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو نوازا ہے۔ کوئی مخصوص ہنر ہو، صلاحیت ہو، تو دوسرے لوگ اس سے کیا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے کیا مفید ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کا وجود جو ہے وہ بہرحال بہر صورت دوسروں کے لیے مفید ہے، کسی کو نقصان نہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں۔ جی، اور اس کے علاوہ ایک وجہ تشبیہ یہ بھی ہے کہ کھجور کا جو درخت ہے تو اس میں جو سب سے اہم ترین حصہ ہے، یا کھجور کا جو پھل ہے اس میں جو لذت ہے، جو مٹھاس اور جو شیرینی ہے، تو سب سے زیادہ جو لذت و حلاوت ہے وہ کھجور کا ایک حصہ جسے اس کا قلب یا اس کا لب، یعنی اردو میں کہہ لیجئے اس کا دل کہا جاتا ہے، جی کہ سب سے اچھا حصہ وہ ہے جو کہ کھجور کا دل ہے۔ جی تو مومن جو ہے تمام اس کا وجود، اس کا سراپا سبھی خیر ہی خیر ہے، پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے، جی لیکن خاص طور پر جو اس کا دل ہے، مومن کا دل، جی
وہ اس کے تمام وجود میں سب سے زیادہ پاکیزہ ترین جی حصہ ہے۔ تو اس بارے میں مزید جی ایمان والے کا دل کسی کے بارے میں کچھ برا نہیں چاہتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت، محبت، اس کے رسول کی اطاعت اور محبت، فرما برداری، اور اسی طرح ایمان والے کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی شر نہیں، ہر ایک کے لیے کیا ہے خیر اور بھلائی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جس کا دل متقی پرہیزگار ہو، نقی اس کا دل صاف ستھرا ہو، خفی یعنی جو ہے ایسا دل کہ جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے، کچھ اس میں ریاکاری دکھاوا نہیں، تو دل بہت ہی صاف ستھرا، شفاف اور پاکیزہ ایمان والے کا ہوتا ہے۔ جس طرح کھجور کا لب جو ہوتا ہے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ مٹھاس اس میں پائی جاتی ہے، یعنی تمام درخت میں سب سے اہم حصہ وہ ہے۔ تو اسی طرح مومن جو ہے وہ سر سے پاؤں تک خیر ہی خیر ہے، اور بالخصوص مومن کا جو دل ہے وہ بہت زیادہ پاکیزہ ترین ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ کھجور میں جو مٹھاس ہے وہ کسی اور پھل میں نہیں ہے، تو انتہائی میٹھا ترین ہے کھجور کا یہ جو پھل ہے۔ تو اسی طرح ایمان کی جو حلاوت ہے، جو شیرینی ہے، جو مٹھاس ہے، وہ ایسی مٹھاس ہے کہ ایسی اور کوئی مٹھاس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس بارے میں فرمائیے۔ جی ایمان کی مٹھاس بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان کی مٹھاس اس وقت حاصل ہوگی جب تین چیزیں انسان کے اندر کیا ہے پائی جائیں۔ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول کی محبت ہر ایک سے زیادہ اس کے اندر کیا ہے، ہر چیز سے زیادہ پائی جائے۔ اور دوسری چیز کی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهِ، کہ کسی سے اگر دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو صرف اللہ واسطے دوستی محبت، کوئی مطلب یا کوئی دنیاوی مفاد اور مقصد نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا ہے دوستی کرتا ہے، اس کے ذریعے بھی کیا ہے ایمان کی حلاوت اور لذت مٹھاس حاصل ہوگی۔ ایک تیسری چیز کی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اس چیز کو ناپسند کرے، یعنی ایمان کے بعد کفر میں منتقل ہونا، جس طرح آگ میں داخل کرنا یا داخل ہونا اپنے لیے کیا ہے ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ جیسے اسے یہ بات ناپسند ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے، جی اسی طرح اسے یہ بات ناپسند ہے قطعی طور پر کہ دوبارہ وہ کفر کی جانب لوٹ جائے۔ جی تو یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی گئی تو اس کو ایمان کی حلاوت مٹھاس کیا ہے حاصل ہو گئی۔ صحیح ہے۔ تو گویا ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ایمان کی حلاوت ہوا کرتی ہے، ایمان کی حلاوت، اور مومن جو کہ حقیقی مومن ہو، جس میں یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہوں، تو وہ اس حلاوت کو باقاعدہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس مٹھاس کو، اس میٹھے ذائقے کو، اس شیرینی کو۔ تو کھجور کا جو پھل ہے تو اس میں بھی ایک مخصوص اور بے مثال قسم کی حلاوت ہے، شیرینی ہے۔ تو یوں ایمان میں بھی شیرینی اور مٹھاس، کھجور میں بھی شیرینی اور مٹھاس، تو یہ بھی گویا کہ ایک مشابہت کی وجہ پائی گئی دونوں چیزوں میں۔ اس کے علاوہ ہم ایک بات یہ دیکھتے ہیں کہ جو کھجور کا درخت ہے یا کھجور کا پھل ہے، تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام درخت یا وہ تمام کھجوریں وہ ایک جیسی ہے، ایک قسم کی نہیں ہے، بلکہ آپ بازار میں جائیے، خاص طور پر رمضان میں، کہ جب افطار کے موقع پر کھجور کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ رکھی ہوئی کھجوریں اور بے شمار انواع و اقسام، شکل الگ ہے، ان کا حجم، سائز جدا جدا ہے، مختلف ہے، ان کا ذائقہ مختلف ہے، ان کی قیمتیں بھی مختلف ہیں۔ تو ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے، تو اس بارے میں فرمائیے۔ جی ایمان والوں کا بھی ایمان ایک درجے یا ایک جیسا نہیں ہوتا، ایمان میں تفاوت پایا جاتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، ایک کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا اور دوسرا شاید جو ہے درمیانی ہو، اور تیسرا شاید جو ہے کچھ ایمان میں کیا ہے کمزور ہو، لیکن ایمان ہے، خیر اور بھلائی اس کے اندر ہے۔ جس طرح جو ہے کھجور کے جو پھل ہوتے ہیں وہ مختلف پھل اور جو ہے مختلف ذائقے، ایسے ایمان والے بھی کیا ہے مختلف
درجات کی مراتب میں پائے جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کو وارث بنایا ان کا جو ہے مخصوص، جن کو ہم نے کیا ہے منتخب کیا، یعنی اہل ایمان کو. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اہل ایمان کو جن کو کتاب کا وارث بنایا، فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر کیا ہے ظلم کیا، یعنی ایمان لایا لیکن ایمان کو بہت زیادہ پختہ نہیں کیا انہوں نے. ومنہم مقتصد، اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانی راہ میں ہیں، یعنی ایمان ہے اور تھوڑا بہت انہوں نے کیا اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، درمیانے مرتبے پر، درمیانی مرتبہ. اور تیسرا طبقہ ہے ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے توفیق سے خیرات اور بھلائی میں کیا ہے سبقت کرنے یا لے جانے والے ہیں، بہت آگے بڑھ جانے والے ہیں. تو یہ 3 مراتب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے قرآن مجید میں کیا ہے ذکر کیا. یعنی تمام اہل ایمان برابر نہیں ہو سکتے ہیں، سبھی مومن جی، لیکن ان کے درجات مختلف ہیں. جی. اور جیسا کہ بقول اہل علم یہاں اس آیت میں اللہ عز و جل کی جانب سے جو یہ مختلف درجات و مراتب بیان کیے گئے ہیں اہل ایمان کے، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی. جی. جو مسلمان ہیں ان میں یہ مختلف درجات ہیں. تو مثلا یہ کہ مقتصد جو ہے درمیانے درجے کا، یہ وہ ہے کہ اتی بالواجب وترک المحرم، یا اتی الواجبات وترک المحرمات، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرتا ہے، جی، صرف واجبات کو، فرائض کو انجام دیتا ہے. صحیح، جو ضروری قرار دیے گئے. جی. اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، یہ ان سے بچتا ہے. اور جو بہت آگے بڑھ گئے سابقون بالخیرات باذن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اتی الواجبات والمندوبات، کہ واجبات پر بھی عمل کیا اور مستحبات پر بھی، اور ترک المحرمات والمکروہات، حرام چیزوں کو بھی چھوڑا اور جو مکروہات ہیں انہیں بھی. الغرض یہ مختلف درجات ہوا کرتے ہیں اہل ایمان کے. تو کھجور کا جو پھل ہے یا درخت ہے تو اس کی بھی یہی صورتحال ہے. تو یوں ان اسباب کی بنا پر مومن میں اور کھجور کے درخت میں مشابہت پائی جاتی ہے. تو آج کی اس ملاقات میں اختتامی موقع پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ اور مؤثر و دلنشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. وإیاکم. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ ہر خیر و خوبی سے نوازیں دنیا و آخرت میں، اور ہر برائی سے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محفوظ و مأمون رکھیں. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.